کی حرام کر دی گی ان کی پیٹھیں، اور کچھ مویشی ہیں کہ نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا ان پر، افترا باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر، ان قریب رب ان کو بدلہ دے گا اس کاروائی کا جو افترا باندھتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے خالص ہمارے مردوں کے لیے اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں کو، اور اگر ہوتا ہے وہ میتا بس وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، ان قریب بدلہ دے گا ان کو ان کے وصف اس بیان کا، بے شک وہ حکیم ہے۔ تاکید سے خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت کرتے ہوئے بغیر علم کے، اور حرام قرار دی وہ چیز کہ جو اللہ نے ان کو رزق دی تھی، افترا باندھتے اللہ تعالیٰ پر، تاکید سے گمراہ ہو گئے وہ اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے۔ ربط اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا اور جنوں اور انسانوں کے گروہ کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کا ذکر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے فرمائیں گے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تم میں رسول تم میں جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائیں، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرائیں؟ تو کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی اقرار کرتے ہیں کہ آئے، لیکن دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، اپنے نفوس پر گواہی دیں گے، اقرار کریں گے انہم کانوا کا۔ یہاں اب ایک طویل بات چلتی ہے، بات یہ چلتی ہے کہ کیا جنوں میں بھی پیغمبر آئے؟ کیونکہ گروہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی پیغمبر آئے۔ تفسیر مدارک ابو سعود در منصور وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے، ضحاک ابن مزاحم رحمہم اللہ تعالی چوٹی کے تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جنات میں بھی پیغمبر آئے ہیں، صرف وہ اکیلے یہ کہتے ہیں، باقی حضرات یہ فرماتے نہیں جنات میں پیغمبر بھی ہے، کیونکہ نبوت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ جنات میں اس کی استعداد موجود ہے، وہ استعداد صرف انسانوں میں۔ تو علم یاتکم کا کیا معنی؟ روح المعانی مدارک وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں علم یاتکم فی مجموع منکم اے من مجموعکم، تمہارے مجموعہ میں نہیں آئے پیغمبر؟ تو مجموعہ تو ٹھیک ہے کہ انسان بھی تو ہے، تو پیغمبر صرف انسانوں میں ہے، منکم اے من مجموعکم، روح المعانی مدارک ابو سعود۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہاں رسل سے مراد ہیں براہ راست پیغمبر نہ، بلکہ پیغمبروں کے نائبین، جیسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احقاف میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نحلہ میں فجر کی نماز پڑھائی، وہاں صرفنا الیک نفرا من الجن، جنوں کا ایک ٹول آیا، نام بھی ان کے آئیں گے انشاءاللہ حیینا، تو وہ آئے ایمان لائے، پھر ولو الی قومہم منذرین، اپنی قوم کو جا کر کے ڈرایا۔ تو رسل سے مراد یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے نائبین جنہوں نے حق تو نہیں سمجھایا، مقصود تو حق سمجھانا۔ ذالک یہ کیوں، یعنی پیغمبر کیوں بھیجے؟ یہ جو علم یاتکم رسل، یہ اتیان رسل کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب تیرا ہلاک نہیں کرتا بستیوں کو، اے اہل القرى، بستی والوں کو، اہل کا لفظ بگا کہ آل غافل، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبری میں مار دے، ایسا چھٹے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بعد الرسل، پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگ عذر بہانہ نہیں۔ وَلِكُلٍّ تنوین عوض مضاف الیہ کی، اے کل واحد من الجن والانس
جنوں انسانوں میں سے ہر ایک کے درجے دونوں میں ہوئے. وہ ہمارا رب کا بغافل ہو. فرمایا پیغمبر رب نے بھیجے، انہوں نے نہ مانا. چاہیے تو تھا فوراً سزا ہوتی، پر رب تیرا غنی ہے گناہ. اے انسانوں اگر چاہ تم یذہبکم اے یفنیکم ویہلککم، تمہیں فنا کر دے، اڑا دے تمہیں، اور تمہارے بعد ما یشاء اس مخلوق کو چاہے ماں بمانے مند کے جس کو چاہے خلیفہ بنا دے. دیکھتے نہیں انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، تمہارے باپ کہاں ہیں، دادے کہاں ہیں، پردادے کہاں ہیں، ان کو رب نے فنا کیا، تمہیں ان کی جگہ لا کھڑا کیا. تمہیں بھی فنا کر سکتے اور ان کو لا کھڑا کر. یاد رکھو جس قیامت کا ذکر تم سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی ملاقات ہوگی، انما توعدون لآت، وہ ضرور آنے والا. تم رب کو نہیں حاضر کر سکتے کہ اس کو وہ قائم نہ کر سکے، ضرور آئے گی. تو ان کو کہہ دے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، اعلیٰ طریقتکم، اپنے طریقے پر عمل کرو. انی یہاں یہ بات بھی چلتی ہے کہ اعملوا تو امر کا سیدھا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر ان کو گویا کہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے طریقے پر عمل کرو. تو رضا بالکفر تو کفر ہے، انہوں نے تو کفر شرک ہی کرنا ہے. تو یہاں خاصی تفصیل ہے، تفسیروں میں کہتے ہیں یہ امر تکلیفی نہیں ہے. امر تکلیفی یہ ہوتا ہے کہ آمر مامور بھی کے وقوع پر راضی ہو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، رب آمر ہے. مامور بھی ہی صلاۃ ادا کرنے سے رب راضی ہے. یہ امر تکلیفی. یہ امر تحدید اور توبیخ ہے. جڑے دن کرو جو کرتے ہو، آگے قرینہ فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے. تو یہ امر تکلیفی نہیں ہے، امر تحدید، امر توبیخ. جان لو گے کس کو؟ یہ تعلمون کا مفہوم ہے کہ کس کے لیے ہوگا عاقبت الدار. عاقبت الدار کی تفسیر یہی نوٹ کر لینا. تفسیر کشاف، فیضاوی، ابو سعود، مدارک وغیرہ میں ہے. عاقبت الدار کا معنی کرتے ہیں العاقبت المحمودۃ فی الدار الآخرۃ. العاقبت المحمودۃ فی الدار الآخرۃ، اچھا انجام آخرت کے گھر میں کس کو حاصل. انہ، بے شک شان یہ کہ ظالموں کو فلاح نہیں. رب اوپر ذکر تھا کفار کا، اب آگے ان کفار کی کفریہ اور شرکیہ رسموں کا، افعال شرکیہ کا ذکر. وہ یہ کرتے تھے کہ زمین سے پیداوار حاصل ہوتی، فصلیں حاصل ہوتی، زمین سے پھل نکلتے، سبزیاں حاصل ہوتی. سب سے پہلے وہ رب کا حصہ نکالتے. جو زمین سے چیزیں حاصل ہوتی، سب سے پہلے رب کا حق نکالتے. سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رب کا حصہ مثلا 10 من نکلی تو یہ کہتے تھے یہ 10واں من یہ خدا ہے، پہلے رب کا حصہ. اس کے بعد مثلا 1 من کہتے یہ لات اور منات کے اپنے جو ان کے معبود تھے ان کے لیے. جانور ہوتے مثلا 10، ان میں یہ 1 اللہ کی رضا کے لیے یوز ہے. اللہ کے نام پر نکالنے کے بعد پھر 1 لات منات عزا جو ان کا معبود ہوتا تھا اس کے نام پر نکالا. پہلے رب کے نام پر تھے. اور عجیب بات تھی، مثال کے طور پر وہ 1 من دانے جو رب کے نام پر وہاں انہوں نے بیدر میں، خرمن میں، درمن میں، کھلیان میں، پیڑ میں، وہ جہاں دانے جمع کرتے ہیں
اس جگہ کو اپنی اپنی بولی میں کوئی کچھ کہے گا، کوئی خرمن کہے گا، کوئی درمن کہے گا، کوئی پیڑ کہہ دے گا، کوئی کھلاڑا کہے گا، کوئی کھلیان کہے گا، اس میں وہ وہاں رکھے۔ تو ایک ڈھیری رب کے حصے کی ہوتی، 7 ڈھیری ہوتی لات و منات وغیرہ۔ اب یہ رب تعالی والی جو ڈھیری تھی، اس میں سے کچھ دانے دوسری ڈھیری میں چلے جاتے، بچے بھی ہوتے ہیں وہ کھیلتے، ادھر سے دانے ادھر پھینک دیتے، تو پھر ان کو نہ نکالتے، کہتے تھے رب غنی ہے، یہ محتاج ہیں، ان کی ڈھیری میں آ گئے تو رب کا کچھ نہیں بگڑتا، اور ان کی ڈھیری سے اگر رب کی ڈھیری میں چلے جاتے تو فوراً نکالتے تھے، کہتے تھے رب تو رب ہوا، یہ محتاج۔ اسی طرح جانور ہیں، ایک جانور اللہ کے نام پر پہلے اور ایک جانور لات و منات کے نام۔ اور ظالموں، پیدا تو رب کرے، مما ذرا من الحب سے بلا نام، پیدا تو رب نے کیا، لات نے کیا لات اڑائی وہاں، منات نے کیا کیا، عزا نے کیا کیا، پیر بابا نے کیا کیا، کاکا صاحب نے کیا کیا، شبرالی بابے نے کیا کیا، نکوٹ بابے نے کیا کیا انہوں نے کہ تم ان کے حصے بھی نکالتے ہو۔ اچھا، فرمایا وجعلوا للہ، انہوں نے رب کے لیے بنا دیے مما ذرا، جو رب نے پیدا کیا، من الحرث سے، کھیتی سے اور مویشیوں سے حصہ، کہنے لگے ھذا للہ، اپنے سے، وھذا لشرکائے، پر جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتی تھی ڈھیری نہیں پہنچتی تھی اللہ کی طرف، یعنی وہ اس سے نکال لیتے، اور جو اللہ کے لیے ہوتی وہ شرکاء کی طرف چلی جاتی، کہتے یہ رب محتاج نہیں ہے، یہ محتاج، برا فیصلہ جو کرتے، پیدا رب کرے اسے اوروں کی، اور ایسے ہی مزین کیا بہت سے مشرکوں کے لیے اولاد کے قتل کرنے کو شرکاء۔ جاہلیت میں یہ رسم بھی تھی، مثلا کسی کے 10 بیٹے ہو جاتے جوان، تو ایک کو وہ لات منات جو بھی ان کا معبود ہو تو اس کے نام پر ذبح کر دیتے، اس کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچے تائے تھے، سب تائے تھے، آپ کے والد سب سے چھوٹے تھے، 9 تھے، یہ 10ویں تھے۔ ان کو عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، یہاں مستدرک حاکم میں روایت ہے، مسند احمد میں ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں جو مفصل ہیں یہ واقع ہے کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور پھوپھیاں آپ کی چمٹ گئی، کہنے لگی ہم اپنے بھائی کو نہیں ذبح ہونے، ان کی جگہ ہم 100 اونٹ قربانی کے لیے دے دیں۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد، تو یہ قتل بھی ان میں تھا۔ اس کے علاوہ بیٹوں کے قتل کرنے کا ذکر آگے آئے گا، خشیۃ املاق، فقر کے خوف سے بیٹوں کو قتل کرتے، فرمایا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا بھی مزین کیا، کس نے؟ شرکاءہم، یہ زینہ کا فائل، لیردوہم، اردا یردی، اردا باب افعال ہے، تاکہ نسل کشی کریں ان کی، اور تاکہ دین خلط ملط کر دیں، یہ انہوں نے دین کا حصہ بنا رکھا، اگر رب چاہتا تقویمی طور پر نہ کر سکتے، چھوڑ دے وہ مایت۔ پھر اور بات کہتے تھے یہ جو مویشی ہے، کھیتی ہے، یہ ممنوع ہے، ان کو نہیں کھا سکتے مگر جن کو ہم چاہیں اپنے ساتھ، جیسے آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں، کہتے 11ویں کا دودھ صرف سید پیے گا اور نہیں پی سکتا، سمجھ آئی؟ یہ فلاں چیز صرف سادات کھائیں گے اور نہیں کھائیں گے، اور یہ حضرت جعفر رحم اللہ تعالیٰ کے کنڈے بناتے ہیں، وہ صرف عورتیں کھائیں گی، اور فلاں فلاں مد کی کھائیں گی اور نہیں کھائیں گی، یہ تمام خرافات ہے ختم۔
فرمایا اور کچھ جانور تھے جن کی پیٹھیں حرام کر دی. وہ 7ویں پارے میں آپ نے حام کہا کہ 10 دفعہ جفتی کر لے اور 10 ماداؤں کو حاملہ کر گئے تو کہتے کہ اب اس پر نہ سواری کرو اور نہ اس پر بوجھا. اور کچھ جانور تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، افطرا باندھتے ہوئے، ان کو بھی کھا جاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور پھر کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں، گائے کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں، اونٹنی کے پیٹ میں یہ بچہ جو پیدا ہوا زندہ، خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے. وہ محرم علی ازواجنا، وہ زندہ بچہ جو پیدا ہوا اس کو ذبح کریں گے تو عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حرام. اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر سخی نورن بنتے، قوم فی شرکا، وہ اس میں شریک ہوتے، چھوڑتے اس کو بھی نہ، لیکن اتنی سخاوت کرتے کہ مردے بچے میں عورتوں کو بھی شریک کرتے، یہ بھی شریک ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے بیان کا ان کو بدلا کہ تم نے یہ حلال حرام کرنا اپنی طرف سے کیسے کیا. پہلے گزر چکے التحلیل والتحریم من صفات اللہ تعالی، حجت اللہ بالغہ کے حوالے سے درج کرتے ہیں. بے شک وہ حکیم ہے. تاکید سے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا حماقت میں مبتلا ہو کر علم کے بعد، اور جو چیزیں رب نے ان کو رزق دی تو ان کو حرام قرار دیا، سب یہ حماقت، افتراء علی اللہ، بہتے گمراہ ہو گئے، وما ظلم ہو گئے. وہو الذی، اور وہ ذات ہے انشا جس نے پیدا کیے جنات باغات، معروشات بچھائے ہوئے، وغیرہ معروشات اور جو بچھائے ہوئے نہیں، اور کھجوریں اور کھیتی مختلف ہیں اس کی پیداوار، زیتون انار ملتے جلتے اور جو ملتے جلتے نہیں. کھاؤ ان کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو جائیں، اور دو رب کا حق جس دن اس کو کاٹو، اور نہ اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا مسرفین. اور مویشیوں سے بوجھ اٹھانے والے وہ فرشہ پست قد پیدا کیے، کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا. یہ 8 قسم کے ہیں، بھیڑ سے 2 ہیں، بکری سے 2 ہیں. تو کہہ دے کیا دونوں نروں کو رب نے حرام کیا یا دونوں ماداؤں، یا ان کو جن پر مشتمل ہیں ان 2 ماداؤں کے رہن. خبر تو مجھے علم کی اگر ہو سکتی. اور ابل سے پیدا کیے 2، بقر سے پیدا کیے 2. تو کہہ دے کیا دونوں نروں کو رب نے حرام کیا یا دونوں ماداؤں، یا ان کو کہ مشتمل ہیں ان پر ارحام ان شیئن کی. کیا تھے تم گواہ جس وقت اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی؟ بس کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا جھوٹ کا، تاکہ بہکائے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین. رب اوپر ذکر تھا کہ انہوں نے حرث جو کھیتی ہے اس میں بھی غیر اللہ کا حق بنایا، مویشیوں میں بھی اپنے الہوں کا غیر اللہ کا حق
سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com